ہاتھی سب کا ساتھی۔ ہاتھی انسان دوست جانور ہے۔ اس میں بہت سی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ اگر ایک ہاتھی کسی مشکل میں پھنس جائے تو تمام ہاتھی اس مصیبت سے نکلنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہمیں ان کی اچھی عادتوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہاتھی دنیا میں خشکی کا سب سے بڑا جانور ہے۔ دنیا میں ہاتھیوں کی صرف دو اقسام ہیں، ایک ایشیائی ہاتھی اور دوسرے افریقی ہاتھی۔ یہ ہاتھی زیادہ تر جنگلوں میں رہتے ہیں۔ کچھ ہاتھی چراگاہوں اور سرسبز و شاداب سوانا گھاس کے میدانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ انہیں سوانا ہاتھی کہتے ہیں۔ افریقی ہاتھی زیادہ تر گھنے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی اونچائی 13 فٹ یعنی 4 میٹر تک ہوتی ہے۔ ان کی لمبائی تقریباً 2 آدمیوں کے برابر ہوتی ہے۔ ان کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ ان کے پچھلے پاؤں کی 3 انگلیاں ہوتی ہیں اور سونڈ کے آخری حصے میں 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ ان کا وزن 12 ٹن تک ہوتا ہے۔ ایشیائی ہاتھی جسامت میں افریقی ہاتھی سے قدرے چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کی اونچائی 10 فٹ یعنی 3.2 میٹر تک ہوتی ہے۔ ان کی پیشانی گنبد نما ہوتی ہے جبکہ ان کی پشت قدرے ڈھلوان ہوتی ہے۔ ان کے کان بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کے پچھلے پاؤں 4 انگلیاں ہوتی ہیں اور سونڈ کے آخری حصے میں 1 انگلی سی ہوتی ہے۔ پتھر کے زمانے کی جو تصویریں شمالی افریقہ سے دریافت ہوئی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھی ایک زمانے میں صحرائے اعظم کے علاقے میں بھی رہے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ علاقہ ابھی صحرا میں تبدیل نہیں ہوا تھا۔ قرآن پاک میں بھی ہاتھی کا ذکر ہے۔ ترجمہ سورہ فیل۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ براعظم ایشیا میں ہاتھیوں کو کام کرنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ لوگ ان پر سواری بھی کرتے ہیں اور ان سے بار برداری کا کام بھی لیتے ہیں۔ ایک سوار ہاتھی کے سر کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے۔ ہاتھی اس کی ہدایات کے مطابق حرکت کرتا ہے۔ ہاتھی تقریباً 60 ٹن تک وزن اٹھا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وزن 90 آدمیوں کے برابر ہوتا ہے۔ جنگوں میں ہاتھی کا استعمال زمانہ قدیم سے ہوتا آیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورہ فیل اسی موضوع پر ہے۔ یمن کے بادشاہ ابراہا نے خانہ کعبہ پر حملے میں ہاتھی استعمال کیے تھے۔ 634 عیسوی میں معرکہ جسر میں حضرت مسنہ بن حارثہ کے مقابل ایرانی لشکر میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ جنگ قدسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے۔ ان کے مقابل ایرانی فوج میں 80 ہاتھی شامل تھے۔ یونانی فاتح سکندر کے مقابلے میں دارا اور پورس کی افواج میں بھی ہاتھی شامل تھے۔ ہاتھی غول کی شکل میں رہتے ہیں۔ ان میں مادہ، نر اور بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ ایک غول میں ان کی تعداد کم سے کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 100 تک ہو سکتی ہے۔ سب سے زیادہ ذہین اور تجربہ کار ہاتھی غول کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہاتھی تیراکی بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ ایشیائی ہاتھی 10 کلومیٹر دور تک تیراکی کرتے دیکھے گئے ہیں۔ ہاتھی کی ایک دن کی خوراک تقریباً 150 کلو گرام یعنی 330 پاؤنڈ ہوتی ہے۔ ہاتھی دن کے 24 گھنٹوں سے 18 سے 20 گھنٹے تک کھانے میں صرف کرتے ہیں۔ جان لیجیے ہاتھی کی خوراک میں گھاس، درختوں کی شاخیں، چھال اور پھل وغیرہ شامل ہے۔ ایک افریقی ہاتھی ایک دن میں اپنے وزن کے 6% کے برابر خوراک کھاتا ہے۔ اگر کسی ہاتھی کا وزن 5000 کلو گرام ہے تو وہ تقریباً 300 کلو گرام کھانا کھاتا ہے۔ ہاتھی اپنی خوراک پیسنے کے لیے 4 دانت استعمال کرتے ہیں۔ یہ دانت جب گھس جاتے ہیں تو ان کی جگہ دوسرے دانت آ جاتے ہیں۔ پوری زندگی میں یہ دانت 24 مرتبہ آتے ہیں۔ گینڈا اور دریائی گھوڑا ہاتھی کے بعد دنیا کے سب سے بڑے ممالیہ جانور ہیں۔ سفید افریقی گینڈے کا وزن 4 سے 7 ٹن تک ہوتا ہے۔ ہاتھیوں کی زندگی کا زیادہ تر حصہ خوراک اور پانی کی تلاش میں گزرتا ہے۔ ایک بڑے ہاتھی کو روزانہ 15 سے 20 گیلن تک یعنی 70 سے 90 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات خوراک کی کمی کے باعث ہاتھی خود کو بیمار محسوس کرتے ہیں۔ ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ ان کا رخ ان غاروں کی طرف موڑ دیتا ہے جہاں نمکیات موجود ہوں۔ ہاتھی غذا کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ان غاروں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں کی دیواروں کو چاٹ کر یا کھود کر نمکیات حاصل کرتے ہیں۔ ہاتھی عام طور پر انہی راستوں پر سفر کرتے ہیں جو ان کے سفر کے لیے خاص ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس ذہین جانور کی یادداشت بھی غضب کی ہوتی ہے۔ ایک بار جس راستے سے گزرتے ہیں سالوں بعد بھی انہیں وہ راستہ یاد رہتا ہے۔ ایک ہاتھی کی سب سے دلچسپ چیز اس کی لمبی سونڈ ہوتی ہے۔ ہاتھی کی سونڈ اصل میں اس کی ناک ہی ہوتی ہے جو اوپر والے ہونٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ وہ اس سونڈ کے ذریعے سے سانس لیتا ہے، سونگتا ہے، شاخوں کو کھینچ
کر نیچے لاتا ہے، چیزوں کو اٹھاتا ہے اور پکڑتا ہے اور اس کی مدد سے پانی پیتا ہے اور فوارے کی شکل میں پانی پھینکتا ہے۔ ہاتھی کے سونگھنے کی حس بھی بے مثال ہے، وہ میلوں دور پانی کی موجودگی کا پتہ چلا لیتے ہیں۔ ہاتھی کی سونڈ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ اس کی مدد سے چھوٹے موٹے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ لیتا ہے، حالانکہ سونڈ میں ایک بھی ہڈی نہیں ہوتی۔ ہاتھی کے کان بہت بڑے پنکھ کی طرح ہوتے ہیں۔ ہاتھی کی نظر تو اتنی تیز نہیں ہوتی، لیکن اس کے کان بہت تیز ہوتے ہیں، میلوں دور کی ایسی ہلکی آواز بھی سن لیتے ہیں جو آدمی نہیں سن پاتا۔ جب ہاتھی اپنے کان پیچھے کی طرف کر لیتا ہے تو عام طور پر اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو وہ اس سے اپنے آپ کو آرام اور سکون میں محسوس کرتا ہے، دوسرے اس کی وجہ کوئی خوف اور اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاتھی طویل عرصے تک زندہ رہتا ہے، اس کی عمر 80 سال تک ہوتی ہے۔